بہت بڑی تعداد اپنے کریٹر کو، اپنے ایک پیدا کرنے والے کو مانتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، یہ یونیورس اور یہ کائنات اور اس میں جو کچھ ہے سب ایک ایکسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے۔ اور ایک اور کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ تو کہلاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا، ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ یہ لوگ تو کہلاتے ہیں ایتھیسٹ، ایتھیسٹ ملحد، انکار کرنے والے خدا کا۔ کچھ لوگ ہیں ایگنوسٹکس، وہ ایگنوسٹک وہ کیٹیگری ہے جو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، انکار نہیں کرتے کہ خدا نہیں ہے۔ خدا ہے وہ کہتے ہیں، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ہے۔ اور وہ یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں ہمیں کوئی ثبوت اس کا بھی نہیں ملا کہ وہ نہیں ہے، یہ ایگنوسٹکس کہلاتے ہیں۔ اصل میں سائنٹیفکلی تو یہ لوگ ان سے بہتر ہیں، ایتھیسٹ سے، جو یہ کہتے ہیں نہیں ہے کا مطلب انہیں ثبوت مل گیا کہ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے یہاں پر پچھلے جمعے میں کہا تھا نا کہ کاؤنسل آف منسٹرز کے جب ہیڈ تھے خروشچیف نے، یہاں شاید نہیں کہا تھا، 1961 میں سوویت یونین کے اندر، اس وقت مطلب روس اور بہت سی اور ریاستیں شامل تھی، سوویت یونین تھا پہلے، انہوں نے پہلا انسان بھیجا تھا خلا میں، اسپیس میں، یوری گیگرن۔ اور وہ اس وقت کا جو خلا کی دوری تھی، جو پہلا انسان گیا تھا اور اس نے زمین کا ایک چکر لگایا تھا 1 گھنٹے 48 منٹ میں، تو وہ زمین سے اس کا فاصلہ تھوڑا سا بدلتا رہا تھا، جو اسپیس کرافٹ تھا، راکٹ، تو تقریباً 150 کلومیٹر سے 350 کلومیٹر تک کا زمین سے فاصلہ تھا۔ اتنی دوری پر جا کر ایک زمین کا چکر لگا کے وہ پہلا انسان واپس آیا، اور اس وقت کے جیسے یہاں پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر نہیں کہلاتے تھے، لیکن کاؤنسل آف منسٹرز کے ہیڈ جیسے کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو اس وقت کے وہاں کے پرائم منسٹر نے، روس کے یا سوویت یونین کے خروشچیف نے کہا تھا کہ ہمارا خلا باز آسمانوں میں ہو آیا اور اسے کہیں خدا نہیں ملا۔ 200 کلومیٹر 150 کلومیٹر گئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، اور ایک چکر لگا کر آ گئے تھے، وہ کہا کہ کہیں خدا نہیں تھا، یعنی خدا کہیں 100-150 کلومیٹر پہ بیٹھا ہوتا، کوئی ہستی، کوئی شخصیت ہوتی جو انہیں نظر آ جاتا وہاں پر اوپر جا کر 150-200 کلومیٹر جا کر۔ اب کائنات تو بہت آگے ہے، معلوم کائنات، میں ابھی ذکر کروں گا ہلکا سا، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ثبوت مل گیا کہ نہیں ہے۔ یہ ثبوت تھا، جیسے ایک مثال کے طور پر کہ وہ 150-200 کلومیٹر پہ ایک چکر ان کا راکٹ لگا کر آیا، اور اس وقت کے جو اس میں خلاباز تھے وہ لیٹے رہے تھے اندر بندھے ہوئے، ایک سیٹ پر اندر بندھے ہوئے لیٹے رہے تھے، اور یوری گیگرن، اور انہوں نے کہا خدا کہیں نہیں ملا، تو یہ ثبوت ہو گیا خدا کے نہیں ہونے کا۔ تو ان سے زیادہ بینکرپٹ تو فکری طور پر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور جھوٹے۔ ان سے سچے تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان سے سچے، اصل میں تو وہ بھی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات ملحد ایتھیسٹ نہیں ہے کا مطلب ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی ان سائنٹیفک بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ جو چیزیں معلوم ہیں، سائنس نے جن چیزوں کو ڈسکور کیا ہے، ان سے لاتعداد گنا زیادہ وہ چیزیں جن تک سائنس ابھی نہیں پہنچی ہے، آگے اور ڈسکور کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو جو کچھ ڈسکور کیا ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، یا اس سے خدا نہیں معلوم ہوتا۔ ایسا کوئی ثبوت سائنٹیفکلی لایا ہی نہیں جا سکتا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ نہیں، ثبوت مل گیا کہ وہ نہیں ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک گروپ اور میں نے ذکر کیا، ایگنوسٹک، جو کہتے ہیں ہمیں ثبوت نہیں ملا، اس کا بھی ہاں ثبوت نہیں ملا کہ وہ نہیں ہے، یہ ایگنوسٹکس کہلاتے ہیں۔ سائنٹیفکلی اسپیکنگ، یعنی سائنس کے اعتبار سے اگر بات کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے مقابلے میں بہتر لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں زیادہ ایماندار ہیں، وہ تو خالص جھوٹے ہیں۔
ہو سکتا ہے ایماندار زیادہ ہوں، لیکن اب اسے کیا کہا جائے؟ ایسے الفاظ استعمال کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ آنکھیں کھول کر بھی اندھے ہیں، چاروں طرف ثبوت بکھرے پڑے اور وہ ثبوت انہیں نظر نہیں آتے۔ یہ دونوں وہ گروپ ہیں، ایتھیسٹ اور ایگنوسٹکس، جو کہتے ہیں دلیل سے بتاؤ ہم سب مان لیں گے، ہم یہ سب کتابیں اور آسمانی کتابیں ان سب کو ہم نہیں مانتے، دلیل دو، ثابت کرو، جو بھی ہم ریشنل ہیں، دلیلوں سے ہر بات ترک سے ماننے والے، اور دلیل جب ہمیں مل جائے گی تو ہم مان لیں گے، ہر بات ہم تو دلیل سے مانتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دلیل کو ٹھکرانے والے یہی لوگ ہیں، دلیلوں کو۔ بہرحال اب سے تقریباً 14 ارب سال پہلے، یہ سائنٹسٹ آج کے کہتے ہیں، ایک دھماکہ ہوا زبردست، اور وہاں سے یہ کائنات وجود میں آ کے پھیلتی چلی گئی۔ کہتے ہیں وہاں سے شروع ہوا تھا۔ بھئی وہ دھماکہ کس چیز میں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ کسی چیز میں ہوگا نا، دھماکہ کرنے والی بھی کوئی چیز ہوگی۔ ایسے ہی یہاں پہ کوئی دھماکہ ہو جائے گا، چاہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن کچھ ان سین پارٹیکلز ہوں گے جس میں دھماکہ ہوگا۔ نہیں، کچھ نہیں تھا، ایک دھماکہ ہوا اور شروع ہو گیا۔ یہ 14 ارب سال پہلے کی بات ہے۔ کچھ ہوگا جس میں دھماکہ ہوا، جو کچھ تھا وہ اس سے پہلے وہ کہاں سے آیا تھا؟ اسے یہاں سائنس کی زبان میں نیبیولا کہتے ہیں۔ وہ نیبیولا کہاں سے آیا تھا؟ یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے شروعات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک حادثہ تھا کہ اس دھماکے کے نتیجے میں یہ کائنات پھیل گئی چاروں طرف۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ سائنس بے تحاشا تیز رفتار سے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ان جگہوں تک انسان نے دیکھ لیا یا معلوم کر لیا ان دوریوں کو اور ناپ لیا کہ جنہوں نے وہ سبجیکٹ نہیں پڑھے ہیں وہ کہیں گے کہ خالی خیالی باتیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ لیکن انسان نے نہ صرف دیکھا اور ناپا وہ دوریاں، وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں سرا نہیں مل رہا۔ تو ابھی جو نون یونیورس ہے، معلوم کائنات، جہاں تک یہ دیکھ سکے یا جس کے بارے میں یہ پتہ لگا سکے، وہ نون یونیورس، وہ معلوم کائنات جو ہے، اس کے اندر 100 ارب کہکشائیں ابھی تک، یہ خود کہتے ہیں ابھی تک ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ یہ لگ بھگ کی فگر ہے، 1 کھرب، اور پھر یہ اس میں سے ایک ہماری کہکشائیں ان 1 ارب میں سے۔ تو یہ جو 1 ارب ہے، اب وہ کہکشاؤں، یہ 1 ارب کہکشاؤں کے اندر سے یہ جو ہماری کہکشاں ہیں، یہ ہماری کہکشاں کے اندر بہت سے نظام شمسی سولر سسٹم میں بہت سے اسٹارز ہیں، بڑے اسٹار، ان میں سے ایک سورج ہے، اس کے چاروں طرف سیارے بہت سے گھومتے ہیں۔ تو صرف یہ ہمارا اپنا جو سولر سسٹم ہے، یہ ہمارا جو ہے، یہی 1500 کھرب کی دوری تک پھیلا ہوا ہے۔